تیرے سنت کی جب بھی سواری چلے دیوبندی کے سینے پہ یاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے تو سانس بھی دیوبندی کی بھاری چلے، سانس بھی دیوبندی کی بھاری چلے۔ ہلو، ہاں جی جی جناب مفتی صاحب، فرمائیے کیا فرما؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، کہاں سے بول رہے ہیں؟ یو پی رامپور۔ یو پی رامپور؟ کون سا رامپور؟ بریلی شریف کے پاس، مراد آباد کے پاس، اچھا جی، پہچان گئے؟ ہاں جی۔ اچھا جی، آپ کہاں سے بتا رہے تھے؟ میں بہرے سے بول رہا ہوں۔ اچھا، بہرائچ شریف۔ جی، اچھا، خاص بہرائچ شریف سے ہیں یا آس پاس سے؟ آس پاس کا۔ اچھا، آس پاس سے ہیں تو وہاں کی کہیں کی جامع مسجد میں شاعر امامت کرتے ہیں؟ جی، اچھا، پڑھاتے بھی ہیں؟ ہاں بچے بھی پڑھاتا ہوں۔ اچھا، چلیے بڑی اچھی بات ہے۔ تو عالم کورس پڑھاتے ہیں یا ویسے ہی حفظ وغیرہ؟ میں تو قاعدے وغیرہ پڑھاتا ہوں۔ قاعدے؟ قاعدہ سپارہ، قرآن ناظرہ۔ اچھا، اسٹاف اور بھی ہوگا؟ جی، اور بھی اسٹاف ہوگا، اکیلے ہی ہو؟ میں تو اکیلا ہوں۔ اچھا، چلیے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں بھی علماء اہل سنت کی صحبت میں رہتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، دین سیکھتا ہوں اور اپنا کام کرتا ہوں۔ پیشے سے جو ہے میں ڈرائیور ہوں، گاڑی بھی چلاتا ہوں فی الحال۔ ہاں فی الحال ابھی کوئی زیادہ کام نہیں ہے، بس کتابیں وغیرہ دیکھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں اور علماء اہل سنت کی صحبت میں دین سیکھتا ہوں۔ چلو جی، اچھی بات ہے آپ کی۔ جی، اور فرمائیے۔ بس بتایا تھا کسی نے کہ آپ علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ کس نے بتایا تھا؟ نام یار بھول گیا میں، کیا نام تھا ان کا، دھیان نہیں رہا۔ تو میں نے آپ کو کل کال کیا تھا تو آپ غصے میں تھے، کل آپ بات نہیں کر پائے، پتہ نہیں کیا اصل بات ہے نا، غصے کی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں کسی کام میں لگا ہوا تھا۔ تو آپ یہ کہہ دیتے کسی کام میں ہوں؟ تو اب میں نے بتایا نا تھا کہ میں کسی کام میں لوں، تو آپ مسئلہ پوچھے، پھر اس کے بعد اس کی دلائل پوچھنا شروع کر دیا، پھر اور پوچھنا شروع کر دی۔ تو ساری چیزوں کا وقت نا، یہ آپ کہتے کہ بھائی آپ کے پاس وقت ہے، تو میں بتاتا کہ یہ بات پوچھیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ ہاں میں نے تو آپ سے پہلے کہا تھا کہ وقت ہے، آپ نے کہا ہاں۔ نہ آپ نے یہ نہیں کہتے، آپ نے کہا تو وقت ہے، تو مطلب کہ ہاں یہ بات پوچھیں گے، بتا دوں گا۔ آپ بتا دوں گا؟ ہاں وقت سے بتاؤ۔ اچھا چلیے۔ دیکھیے حضرت، پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء دیوبند جو ہیں، آپ تو علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں نا؟ بس میں تو سبھی سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ بات کل تو آپ نے بولا تھا کہ ہاں میں اہل سنت والجماعت احناف علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں۔ نہ علماء دیوبند تو میں کسی کو علماء دیوبند سے بھی تعلق رکھتا ہوں، میں کسی کو برا بھلا تھوڑی کہتا ہوں۔ وہابیوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں؟ جی، وہابیوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں؟ وہابی میں وہابی وغیرہ نہیں جانتا، وہابی کیا ہوتا۔ اچھا، آپ ان کو نہیں جانتے؟ بریلویوں کو جانتے ہیں؟ ہاں بریلیوں کا نام سنا ہے۔ اچھا، بریلی ایک شہر ہے۔ جی، اہل حدیثوں کا نام نہیں سنا؟ نہ اہل حدیثوں کا بھی نام سنا۔ اچھا، کمالات اشرفیہ پڑھی ہے؟ نہ میں نے یہ ساری کتابیں نہیں پڑھی، کمالات اشرفیہ اور یہ۔ اچھا، چلیے تو جس موضوع پر آپ بات کرنا چاہیں گے میں اسی پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہ دیکھو، بات دراصل یہ ہے، جی سنو، اگر آپ میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہاں اصلاح کے طور پر بات کریں گے جس بھی موضوع پر آپ، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ میں آپ سے کوئی مناظرہ تھوڑی کر رہا ہوں، جو میں آپ کو تھوڑی کر رہا ہوں۔ اگر آپ میری اصلاح کی غرض سے
آپ مجھے کرنا چاہتے تو آپ تشریف لائیں, آپ ہمارے مہمان ہوں گے, اور کتاب بھی لے آنا ہے, کتاب کے حوالے کے ساتھ دکھا دیں کہ یہ علماء دیوبند کے اندر یہ خامیاں ہیں, غلطیاں ہیں. جی جی جی, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء اور دیوبند, دوسری بات ہے, یہ ساری باتیں کسی کی اصلاح فون پہ تھوڑی ہوا کرتی ہے. اگر آپ کو اصلاح ہی کرنا ہے میری تو آپ یہاں تشریف لائیں, کتابیں ساتھ میں لائیں, آپ ہمارے مہمان ہوں گے, میں آپ کو کھانا پینا جو بھی آپ کی خدمت ہوگی میں آپ کی. بہرحال کوئی دقت کس بات کی؟ بھائی ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا عقیدہ درست کرانا چاہیے, تو آپ تشریف لائیں نا یہاں پہ. دیکھیے آپ اتنے بڑے آپ بن گئے ہے نا, ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے علماء دیوبند کی کوئی کتابیں نہیں پڑھی. میں پڑھی تو ہے, لیکن اس کا میں تو یہ نہیں کہ میں دعویٰ تو نہیں کر رہا ہوں کہ میں کہتے میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں یا یہ کرنا چاہتا ہوں. بھائی آپ نے فون کیا, آپ میری اصلاح کرنا چاہتے تو آپ یہاں آئے نا. یہ تو ایک دیکھیے, یہ تو ایک سمجھ لیجیے, برا نہیں مانیے گا, فراری اور بہانہ بازی ہو گئی. بہانہ بازی کی بات نہیں, آپ جب آئیں گے, اگر میں آپ کے ساتھ آپ کی توجہ نہ کروں گا کھانے پینے میں جو کچھ بھی میری طرف سے ہو سکے. الحمدللہ میرے سنی بھائی بہت ہے وہاں کھلانے پلانے کے لیے. میں تو جہاں بھی جاتا ہوں اتنا وہ کرتے ہیں, اتنا کرتے ہیں کہ ہم تو کیا میں بولوں یار, کھانے میں تو کرتا ہے اتنا جو ہے وہ خاطر تواضع کرتے ہیں. میں اسی بات کو تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کی تو اصلاح کرنے کی غرض سے نہیں جائیں گے نا, آپ میری اصلاح کرنے کی غرض سے جائیں گے تو آپ میرے مہمان ہوں گے نا. دیکھیے میں آئیں گے, آپ میرے یہاں مہمان ہوں گے ان کے. آپ بات کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں کریں تو پھر میں فون کٹ کرتا ہوں. میں بات کرنے بات تو پھر بتا تو رہا ہوں, اسی بات کو تو بتا رہا ہوں. تو میری بات آپ میری دیکھیے, میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں تشریف لائیں, اور اگر آپ کو کوئی شک و شبہ ہے فون کٹ کر دیتا ہوں, ہے نا. کیا فائدہ بات کرنے سے؟ میں نے کہا فون کٹ کر دیتا ہوں, کیا فائدہ ہے بات؟ ہاں تو بند کر دو, وہ تو آپ کی مرضی کی بات ہے. کاٹ دیتا ہوں فون کال, کیا فائدہ؟ ہاں بند کر دو, ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ مجھے فون کرو. ہاں تو دیکھیے میں نے اسی لیے کیا تھا کہ آپ نے کل کال کیا تھا نا, تو میں ہاں تو اس بات کو تو بتانے کے لیے جو میں نے بتایا تھا کہ بھائی اگر آپ میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے پاس تشریف لے آئیں, اور اگر آپ کو کوئی شک و شبہ ہے تو میں کتابوں کے نام بتا دیتا ہوں, کتاب آپ پڑھ لیجیے. اچھا, ہاں, علم غیب کے مسئلے پر ازالۃ الرے کی کتاب ہے, اس کو پڑھ لیجیے. اگر اس کے بعد آپ کا شک نہیں دور ہوتا ہے تو بھائی میرے ذریعے سے تو آپ کا شک دور نہیں ہوگا. اچھا, پھر اور کسی سے رابطہ قائم کریں. علماء دیوبند کا کیا نظریہ ہے, کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا یا نہیں کیا؟ میں بتا تو رہا ہوں بھائی, ہمارا عقیدہ جو ہے عقیدے کے تعلق سے میں بتا تو رہا ہوں, کل بھی میں نے بتایا تھا. تو اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں مانتے, عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, ہمارا یہ کبھی دعویٰ ہی نہیں ہوا, ہم نے کبھی کہا ہی نہیں, ہمارے کسی عالم نے نہیں کہا. اگر کوئی اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ حضور عالم الغیب ہیں تو پھر اس کے اوپر شریعت کا حکم کیا آئے گا, ذرا وہ بھی بتا دیں. آپ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ مشرک ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہیں کہ نہیں ثابت کرتے؟ ہاں, تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے اپنے محبوب کو یعنی ہمارے آقا کو غیب کا علم عطا کیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے آقا عالم الغیب ہے. بتائیے اگر ہمارے کسی عالم نے کہا ہو, کسی عالم نے ہماری کتاب میں کسی میں لکھا ہو جو مستند کتاب ہو, ٹھیک ہے, یا ہمارے کسی بڑے عالم نے یا میرے اعلیٰ حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا ہو کہ حضور عالم الغیب ہیں, تو پھر آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو بھائی تمہارے فلاں عالم نے جو ہے حضور کو عالم الغیب کہا ہے. دیکھو ایک منٹ, تب تو یہ آپ کا دعویٰ لگتا ہے صحیح. ہم نے کہا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور عالم الغیب نہیں ہے. بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ حضور عالم الغیب, جب ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں, تو مفتی صاحب یہ آپ کا کہنا بالکل باطل ہے, درست نہیں ہے, نہ درست. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا دعویٰ بھی نہیں ہے. ہاں, تو غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے, ثابت تو آپ کر ہی رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب.
देखिए सुन लीजिए, हाँ, हम, अच्छा आप मुफ्ती हैं या हाफिज हैं? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। देखिए ऐसी ऐसी बातें ना करें, वरना आपको बुरा लग जाएगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ आप कुछ भी नहीं है तो फिर जाहिल हैं। हाँ, तो फिर जाहिल हूँ। जाहिल बनूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे, बुरा हाँ, मान जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं रहेगा, बात में फिर खराबी पैदा आ जाएगी। अच्छा, जी तो जो आदमी नहीं, जो आदमी जो होगा वही दूसरे के बारे में सोचेगा। अगर हरामी खुद होगा तो दूसरे को हरामी समझेगा। आप ही ने तो कहा है कि मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ, नहीं तो तुम कह रहे हो कि आप आलिम हैं या हाफिज हैं या क्या है, तो इससे आपको क्या मतलब? आप जो बात करें वो बात करें। तो आप ही का जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। हाँ, चलिए, आप जो बात कर रहे हैं वो, अगर कोई हुजूर को आलिमुल गैब भी कहता है, मान लीजिए मैं ही कहता हूँ, चलिए, हालांकि मैं नहीं कहता, मेरा दावा ही नहीं है, मेरे आलिमों का भी दावा नहीं है, मेरे आलिमों ने किसी किताब में नहीं लिखा, ठीक है, मगर आप बार बार आलिमुल गैब की पचड़ी उसमें डालते हैं। अगर किसी का ये अकीदा हो कि हुजूर आलिमुल गैब है, तुमसे यार, तुम अगर हमारी, तो मैं बता तो रहा हूँ, तुम एक मिनट तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें इल्म गैब के ऊपर कोई शक शुबा है तो इजालतुर रैब किताब पढ़ लीजिए, उससे सारी बातें आपको हकीकत आश्कारा हो जाएगी। और अगर उससे भी आपको तशफ़ी नहीं होती तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। आप अल्लाह ताला से रुजू करें, अल्लाह ताला से माफी मांगे कि अल्लाह ताला सही बात का मेरे दिल के अंदर सही बात को डाल दे, कि जो सही बात हो वो मेरे दिल के अंदर आ जाए। देखिए, समझ में आई बात? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार करता है वो काफिर है, कुरान पाक के, जो कुरान पाक का इनकार करेगा वो काफिर है। हाँ या ना में जवाब दीजिए। हम कहते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब साबित करते हैं वो काफिर है। अच्छा, जो हुजूर के लिए इल्म गैब साबित करते हैं वो हाँ, काफिर है। मैंने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब नहीं मानता वो तुम्हारी नजर में काफिर है। अरे यार, मैंने कब कहा कि हुजूर को जो आलिमुल गैब नहीं अरे अभी तो कह रहे हैं कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब न माने वो काफिर है कुरान की रूह से। ऑडियो में दिखा दो कि मैंने हुजूर को ये कहा हो कि जो आलिमुल गैब ना माने। हाँ, मैंने मैं आइडिया ना करता हूँ, मैं ये सारे तुम्हारे जैसे ये सारे काम ना करता हूँ जो तुम काम कर रहे हो। देखिए, मैं दजलो फरेब से काम नहीं लेता कि मैं किसी को कॉल करूँ फिर उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करूँ फिर उसको। दजलो फरेब से तो काम कर रहे हैं आप। हाँ, मैं दजलो फरेब से काम नहीं करता। दजलो फरेब से काम करना ये तुम्हारा काम है, समझना, तुम्हारी जमात का काम है दजलो फरेब से काम लेना। कुरान की आयतों को काट छाट करके उसका मताले बयान करना, उलमा देवबंद की किताबों की इबारतों को काट छाट करके उसका मतलब गलत बयान करना, फिर उसके जरिए से उलमा देवबंद को काफिर कहना, ये तुम्हारे आला हजरत, तुम्हारे बाबा आला हजरत का अकीदा है। फिर उसके बाद यही काम उन्होंने किया, फिर यही काम उनके चेले चपाटे कर रहे हैं, और यही आप अपने क्या कहते हैं आने वाली नस्लों को यही बात सिखा रहे हो। समझ में आई बात? अगर आप इससे फालतू तो बात करना क्या कहते हैं, जब आपको बात नहीं तो बात ही मत करो, जब तुम्हें कोई हासिल कुछ हासिल नहीं है तो। मुफ्ती साहब, तुम्हारे बस की बात